اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اسلام میں معاشرے کا، خاندان کا ایک بہترین تصور عطا فرماتی ہے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے، ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے چاہیے۔ رشتوں ناتوں کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا چاہیے، اور توڑنے والا جہنم میں جانے والا ہے اور جوڑنے والا جنت میں جانے والا ہے۔ رشتوں کو جوڑنا اللہ کی رحمت پانا ہے اور رشتوں کو توڑنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اس لیے اس آیت میں 2 دفعہ تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ تقوی جو بندے کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے، برائی سے نفرت پیدا کر کے نیکیوں کی محبت ڈالتا ہے اور بندے کو اللہ کا فرمانبردار بناتا ہے۔ کیونکہ بندے میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور اللہ کا خوف حکمت کی بنیاد ہے اور تمام کامیابیوں کی چابی ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے وہ تقوی سے لبریز ہو جاتا ہے، گناہ پھر اس کے قریب نہیں آتے اور نور اللہ کا نیکیاں ہی اس کے قریب لاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنایا۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، یہ خطاب ہے، حکم ہے ایمان والوں کو نہیں بلکہ سب لوگوں کو، جو بھی روئے زمین پر انسان ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سب کے لیے ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، گناہوں سے پرہیز کرو، نیکیوں کی طرف رغبت کرو، اللہ کا خوف رکھو۔ ربکم الذی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقو، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا خوف دل میں رکھو۔
کیونکہ بندے کے اندر سب سے پہلی بات جو ہے وہ اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی ہے۔ جب بندے میں آ جاتا ہے تو بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا خوف رکھو۔ الذی، وہ اللہ، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اور من نفس واحدہ، ایک جان سے، نفس جسم، جان، واحد ایک جان سے پیدا فرمایا، ایک جسم سے پیدا فرمایا، ایک شخص سے پیدا فرمایا۔ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک انسان سے جس نے پیدا فرمایا، اور وہ ایک انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام، یعنی ہمیں آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور بنایا، پیدا فرمایا، منہا، اس سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، زوجہا، اس کی بیوی۔ آدم علیہ السلام کی بیوی کو آدم علیہ السلام سے ہی بنایا۔ اب اس کے بارے میں جو ہمیں ملتی ہے شواہد، وہ تورات سے ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو ان کی پسلی بائیں طرف والی نکالی گئی، اور پھر اس سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق منہا زوجہا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو بنایا، وَبَثَّ، اور پھر پھیلا دیا، منہما، اس سے، یعنی ان دونوں سے، یعنی میاں بیوی سے، رجالن، کیا پھیلا دیے؟ رجالن، مرد پھیلا دیے، کثیرن، بہت سے، ونساء، اور عورتیں۔ تو پھر بہت سارے مرد اور عورتوں کو روئے زمین پر پھیلا دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی رکھو، اللہ کا خوف رکھو، الذی، اللہ وہ ہے، تساءلون بہ والارحام، تساءلون بہ، جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی اللہ کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ جیسے آپ خاندان میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں اللہ کا نام یار لو، مان جاؤ، اللہ کی وجہ سے اللہ کا نام لے کر مان جا یار، تو اس طرح کہتے ہیں نا، تجھے اللہ کا واسطہ ہے مان جا یار، اس طرح کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تساءلون بہ، کہ اللہ کے نام پر تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور ارحام یعنی رحم کی جمع، اور رشتے ناتے، رشتے ناتوں کو قائم رکھو، یعنی ان کو توڑو نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا علیکم رقیبا، آپ پر، رقیبہ کا مطلب ہے نگہبان ہے، نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یعنی اپنے رب کا خوف رکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور پھر اس کا جوڑا بنایا،
پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو روئے زمین پر پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی رکھو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحم سے بچو، یعنی رشتہ داروں رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بلکہ جوڑتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان نگہبان ہے۔ رقیبا یعنی نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں تقوی 2 دفعہ ارشاد ہوا ہے۔ 2 دفعہ تقوی کا ارشاد فرمانا اس وجہ سے ہے کیونکہ اس آیت میں خاندان کا مکمل طور پر بننا، پیدا ہونا، اور پھر ایک دوسرے کی قریب، ایک دوسرے کی قربت میں رہنا، اس طرح سے جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا، پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پھر شاخوں پر پتے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ درخت جو ہوتا ہے نا، وہ درخت جو ہے اس کے ساتھ شاخیں اس کے ساتھ ہی رہتی ہیں اور پتے بھی اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اگر کوئی شاخ درخت سے ٹوٹ جائے تو پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، لوگ اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں۔ جب تک وہ شاخ درخت کے ساتھ موجود ہے، وہ زندہ ہے اور درخت کا حصہ ہے، اور اس کی شان ہے کہ وہ درخت کہلاتی ہے، وہ سب کچھ ایک کہلاتی ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے، جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا، اس درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، تو آپ مسلمان جو ہیں نا، وہ اس درخت کی شاخوں کی طرح، پتوں کی طرح، جس طرح وہ پتے اس کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں شاخیں بڑی ہوتی ہیں، اس طرح آپ جو ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، ماں باپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، شاخیں ہیں، پھر آپ کے بچے ہیں، وہ پتے ہیں، یعنی اسی طرح پھر ان پتوں کے پھر ادھر سے آپ دیکھیں نا، وہ پتے پھر ان سے پھر شاخیں بنتی ہیں، پھر اس طرح سے درخت آگے بڑھتا ہے، تو درخت بہت بڑا ہوتا جاتا ہے۔ شاخوں سے پھر چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں، پھر پتوں سے پھر بھی شاخیں نکلتی ہیں، تو اس طرح سے درخت جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا جاتا ہے، لیکن وہ رہتا تو ایک ہی درخت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ آپ ایک ہی رہو، آپس میں تعلق کو نہیں توڑنا۔ جس طرح درخت کی شاخیں اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، اس طرح تم رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، رشتوں کو نہ توڑو، اور رشتوں کو جب جوڑ کر آپ ایک ہو جاؤ گے، درخت جس طرح ایک ہوتا ہے، اس طرح وہ اللہ ایک ہے، تو پھر آپ کے اوپر وہ اللہ واحد ایک جو ہے نا، وہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرما دے گا، آپ کو رزق بھی بے بہا ملے گا، آپ کی دنیا میں بھی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ یکجہتی کر کے ایک ہونے کا درس اس قرآن کی آیت میں موجود ہے، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس میں رشتوں کو توڑنے والا موجود ہوتا ہے، یعنی رشتوں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا جو بندہ
جس قوم میں موجود ہوتا ہے نا، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ اس لیے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حقوق قرابت یعنی رشتہ داروں کے حقوق کو پورا نہیں کرتا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کا خوف رکھو۔ اللہ تعالی نے اسی لیے 2 دفعہ تقوی کا حکم فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالی جو ہے وہ آپ سے ہر معاملے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے۔ پھر قیامت کے دن اعمال نامہ جب آپ کو ملے گا، اس کے اندر آپ کی ساری نیکیاں اور برائیاں لکھی ہوں گی۔ اس لیے اس دنیا میں ہی اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آپ اس قابل کر لو کہ آخرت آپ کی بہتر ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور صلح رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جب عام لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ دیکھیں، یہ حدیث جس کے راوی ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے، جس کے اندر ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سلام کرنا ہے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملو سلام کرو، پھر ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، تاکہ آپ دیکھو کہ جو بھوکا ہو اس کو بھوکا ہونے سے پہلے ہی اس کو کھلا دو، تاکہ آپ خود کھانا کھا رہے ہو تو دوسرے کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے تو آتا ہے شریعت کے مطابق کہ اگر آپ کھانا کھا لیتے ہیں، آپ کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے، تو قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے نہیں کھلایا۔ تو پھر وہ بندہ کہے گا آپ تو بھوکے نہیں تھے۔ پھر اللہ فرمائے گا دیکھو یہ بندہ جو آپ کے قریب ہمسایہ تھا یہ بھوکا تھا نا، تو پھر آپ نے کھانا اس کو نہیں کھلایا، تو وہ تو خود ٹھیک ٹھاک کھا پی کے جو ہے نا سو گیا تھا، لیکن ہمسائے کو تو نے دیکھا نہیں تھا نا، تو اس کا تو نے خیال ہی نہیں رکھا۔ اس لیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے حقوق پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، تاکہ کوئی جھگڑا فساد پیدا نہ ہو۔ اس لیے فرمایا تقوی جو ہوتا ہے نا، اس سے بندے میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اور اللہ کے خوف سے بندہ تمام حقوق پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ جب انسان میں تقوی آ جاتا ہے، اسے گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت ہوتی جاتی ہے، اور پھر اس کی زندگی اس پر قائم ہو جاتی ہے۔ تقوی کا پھل ہی قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جس سے جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تقوی کا درخت نفس مطمئنہ ہے، جو انسان کی زندگی میں اطمینان اور سکون لاتا ہے۔ شیطان اور نفس ایسے شخص پر حملہ کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ تقوی اس کی عادت بن چکا ہوتا ہے، اور بندہ ہر وقت اللہ کے قرب اور اس کی نگہبانی میں ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا اللہ خود بخود دوست بن جاتا ہے۔ کوئی اسے کچھ کہے، تکلیف دے،
تو وہ اسے کچھ نہیں کہتا، اس کا دوست یعنی اللہ اس سے بدلہ لے لیتا ہے۔ پھر بندہ رب کا شکر گزار ہوتا جاتا ہے۔ تقوی، قلب سلیم اور نفس مطمئنہ کے بعد بندے کو اللہ کا شکر گزار بنا کر اور پھر اسی پر قائم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب تک پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندے کو اللہ کے وہ نور بصیرت ملتے ہیں جس سے اس کے اندر مخلوق کی رہنمائی کا راستہ کھلتا ہے، اور پھر بندہ اللہ کے نور سے مخلوق کی راہوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اور بندوں کے نصیب اور لگن اور جستجو اور ہمت کے مطابق ان کو دین کی تعلیم دے کر اللہ سے ملاتا ہے۔ اب یہ ہر بندے کی نصیب ہے، لگن ہے، جستجو ہے، ہمت ہے۔ جتنا کوئی ہمت کرتا ہے اتنا اللہ کی قربت پاتا ہے، جتنی کوئی جستجو رکھتا ہے اتنا اللہ کے قریب جاتا ہے، جتنی اس میں لگن ہوتی ہے پھر نصیب اس کا اتنا کھلتا ہے۔ یہ تو اب بندے کے اوپر ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خوف الہی سے جب تم اپنی زندگی کا آغاز کرو گے تو تم آپس میں رشتے ناطے اور باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کی بخوبی سمجھ لے لو گے اور بخوبی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ پھر ان کی ادائیگی کا مدار ادب، احترام، دلداری، ہمدردی اور قلبی خیر خواہی پر رکھ کر سخاوت اور ایثار کا منبع بن کے رب کے محبوب بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام ایک تھے، جب تم ایک ہوتے ہو تو تم اللہ کی رحمت کو پا لیتے ہو۔ اس لیے اپنے رشتوں کو کبھی نہ توڑو، بلکہ کوئی توڑنا چاہے تو اس کو جوڑو۔ رشتوں کو جوڑتے جاؤ، رشتوں کو توڑو نہیں۔ اور اگر آپ رشتوں کو جوڑتے جاؤ گے، حقوق اپنی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ بہت اہم ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو ادا کرنے ہیں۔ آپس میں رشتوں میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کو بخوبی ادا کرو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ آپ کو ہمت عطا کرے گا، آپ کی ضروریات پوری کرے گا، آپ کو خوشحال کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی، کامرانی ضرور ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر کے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ آمین۔